إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام اور ان کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے اور کوئی جگہ نہیں ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بالکل مختصر ترجمے کے بعد سورہ روم کی اختتامی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ اس آیت کے آخری حصے سے متعلق ہوگا اور ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان جو ہے بوڑھے مسلمان اسلام کی نظر میں. بوڑھے مسلمان اسلام کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا لحاظ ہے، ان کے کیا حقوق ہیں ہم پر، اور ان کو کرنے کے کیا کیا کام ہیں. کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آج ہم مختصر وقت میں بہت ساری باتیں سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو، انسانی زندگی کے اہم 3 مرحلے ہوتے ہیں. کیا کیا؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا. سورہ روم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین ان 3 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم من ضعف، جو تم کو کمزوری کے عالم میں پیدا کیا، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین تم کو توانائی بخشا، طاقت و قوت بخشا. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ جوانی کا مرحلہ ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اس کے بعد، اس طاقت کے بعد، اس توانائی کے بعد، اس قوت کے بعد اللہ رب العالمین کمزور بنایا اور بوڑھا بنایا.
بوڑھے سے پہلے ایک دور ہوتا ہے، وہ کمزوری کا دور ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور یہ کمزوری کا دور بڑھاپے سے بالکل متصل ہوتا ہے۔ جیسے بچپن کا دور جوانی سے دور ہوتا ہے، جوانی کا دور بڑھاپے سے ذرا دور ہوتا ہے، لیکن یہ کمزوری کا دور ضعفن کے بعد، یہ شیبتن سے پہلے جو ضعفن ہے، یہ کمزوری کا دور بڑھاپے سے بالکل متصل ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر میں درد، گھٹنوں میں درد، پیٹھ میں درد، اس کے بعد دیکھیے بال پورے سفید ہونے لگ گئے، ہڈیاں گھسنے لگ گئیں، جسم گھلنے لگ گیا، یہ بڑھاپے کا دور ہے۔ اسلام عمر رسیدہ لوگوں کو بڑی رعایتیں دیا ہے، بڑی رخصتیں دیا ہے اسلام بوڑھے مسلمانوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک دو چار چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا رعایتیں ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے نماز۔ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير، اخرجہ البخاری۔ جب تم لوگوں کی نماز کے لیے امامت کراؤ تو نماز ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ پیچھے کھڑنے والوں میں سے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی رعایت بھی نہیں ہوئی۔ اسلام نماز کے اندر بوڑھوں کی رعایت کا خیال رکھا ہے۔ اور آئیے روزہ۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر جو صحت مند ہو، مقیم ہو، اس کے اوپر یہ روزہ فرض ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ بوڑھے، وہ عمر رسیدہ جو روزہ رکھنے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں کھلا دیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ روزے میں عمر والے لوگوں کی رعایت کی گئی۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ہر صاحب حیثیت پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن یہاں پر بوڑھوں کو رعایت دی گئی ہے۔ رعایت دی گئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جاءت امرأة من خثامہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلۃ افاحج عنہ قال نعم، رواہ البخاری فی کتاب الحج باب وجوب الحج وفضلہ۔ خثعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج کی فرضیت میرے باپ پر ایسے وقت فرض ہوئی ہے، وہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، لا یثبت علی الراحلۃ، اونٹنی پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں جاؤ ان کی طرف سے حج کرو۔ تو ایسے بوڑھے انسان حج جیسی فرضیت کو بھی کسی کو روانہ کر سکتے ہیں جو پہلے سے حاجی ہو، جو پہلے حج کیا ہو۔ تین باتیں ہو گئیں، نماز میں رخصت ہے، روزے میں رخصت ہے، حج میں رخصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر جب روانہ کرتے جہاد کے لیے، آپ کئی نصیحتیں کرتے فوج کے لیے، کئی ان کے لیے اہم باتیں بتاتے۔ ان اہم باتوں اور نصیحتوں میں سے یہ بات ضرور ہوتی، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، یاد رکھو بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں پر بوڑھوں کا بھی لحاظ رکھا گیا، اسلام کے اندر ان کے لیے رخصتیں ہیں۔ اب آئیے کہ اس عمر میں کرنے کے کچھ کام ہیں،
عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کرنے کے کام اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ وہ کام کیا ہیں کہ عام طور پر اس عمر میں لوگ غفلت برتتے ہیں، ایسے نہیں ہونا۔ ایسی عمر میں اپنی آخرت کی فکر کی نجات، آخرت کی فکر کرنا، آخرت میں نجات کی فکر کرنا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں لگانا؟ اللہ کی عبادات میں صرف کرنا، اللہ کی عبادات میں لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر سوال کیے، سب سے زیادہ بہترین شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہوئی ہو اور اپنی عمر میں وہ نیک کام کیا، اچھے کام کیا۔ پھر اس کے بعد سوال ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدترین شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من طال عمرہ وساء عملہ، جسے عمر لمبی ملی لیکن وہ اپنی عمر میں برے کام کیا، یہ سب سے بدترین شخص ہے۔ دیکھیے، بڑھاپے کی عمر کو عام طور پر لوگ آرام کرنے کی عمر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جب لوگ وظیفہ یاب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ سمجھتے ہیں یا گھر میں گوشہ گیر ہو جاتے ہیں۔ ایک دنیا دار انسان کے لیے یہ مرحلہ آرام اور راحت کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک دیندار انسان کے لیے یہ مرحلہ آرام اور راحت کا نہیں، بلکہ عبادات، مناجات، دعاؤں کے اندر پیش پیش رہنا، صرف پیش پیش رہنا نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اللہ کی عبادت میں سرگرمیوں میں خرچ کرنے کا یہ وقت اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرو موت تک، یقین آنے تک۔ یقین موت کو کہتے ہیں، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھو، وہ لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ذرا برابر کمی نہیں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، ذرا برابر بھی اللہ سے تعلق میں کمی نہیں آئی ہے، ہمیشہ دعاؤں میں، مناجات میں، عبادات میں، اللہ کی قربت میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کی بڑھاپے کا ایک عمل کا ذکر ہے، وہ بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑھاپے کی عمر میں، دیکھیے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مصروف ہیں، مناجات میں مصروف ہیں، وہ بول رہے ہیں تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا، یقیناً میرا رب سننے والا ہے، میرا رب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے نمازوں کا پابند بنا، میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا، اے میرے پروردگار یقیناً تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار قیامت والے دن میرے ماں باپ کی تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ بڑھاپے کی عمر میں ان کی دعاؤں کو دیکھیے۔ جہاد سب سے افضل عمل ہے، ایک اونچا عمل ہے، ایک بلند عمل ہے، اور یہ جہاد نوجوانوں کا، بہادروں کا کام ہے، یہ ناتوان اور کمزوروں کا کام نہیں۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں دیکھیں گے ہم تو عمر رسیدہ لوگ اس میں بہت آگے تھے۔ سہل بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کا اعلان ہوا، ہمارے گھر میں دو ہی افراد جنگ کے قابل تھے، ایک میں اور ایک میرے باپ، دونوں کی خواہش تھی کہ جنگ میں شریک ہوں، لیکن گھر میں کسی ایک کا رہنا ضروری تھا۔ دونوں کے لیے کوئی صورت نہیں نکلی تو قرعہ ڈالا گیا، قرعے میں نام بیٹے کا آیا،
باپ نے بیٹے کو شفقت پدری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس بار مجھے موقع دے دو، ابھی تم جوان ہو، میں عمر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہو جائے۔ بیٹے نے کہا یہاں معاملہ شہادت اور حصول جنت کا ہے، میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اس معاملے میں۔ بیٹا جنگ میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہوتا ہے، اور یہ باپ شہادت کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اگلے ہی سال دوسری جنگ احد کا اعلان ہوتا ہے، شریک ہوتے ہیں خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ عمر میں تو وہ بوڑھے تھے، لیکن ان کے ارادے، ان کے حوصلے جوان رہتے تھے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کے بال اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے سفید ہو جائیں، وہ بال کی سفیدی قیامت کے دن اس کو روشنی کا کام دے گی۔ اور آئیے، یہ عمر ایسی عمر ہے، اس میں یہ بڑھاپے میں بڑے بڑے کام انجام عام طور پر ہر آدمی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام ان کے لیے ایسے آسان کام بتایا ہے جسے کر کر وہ بڑے سے بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، میری ہڈیاں گھسنے لگی ہیں اور میں ہر طریقے سے ناتوان اور مجبور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو آسانی کے ساتھ میں اس کو کر لوں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ کے راستے میں تمہارے لیے 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ زمین اور آسمان کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ عمل کوئی اور زیادہ مرتبہ کر لے۔ عمل کتنا آسان ہے، عمل کتنا آسان ہے۔ ایک گھوڑے کی قیمت کیا ہے، ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے، یہ گھوڑے پہ سامان لادنا کتنا قیمتی کام ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا کوئی علم کیسے لگا سکتا ہے۔ یہ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ میں اتنے اجر و ثواب اللہ رب العالمین رکھا ہے۔ یہ ان کے کرنے کے کام بتائے گئے، بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، ایسے اذکار میں مشغول رہو، ادھر ادھر کی باتوں میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں اپنے وقت کو بیکار نہ کرو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ سب وقت اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ دیکھیے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات میں اس عمر کے تعلق سے یہ کہوں کہ بڑھاپے کی عمر میں بہت سارے عوارض، پریشانیاں، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، شوگر، بی پی اور ایسے کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ یہاں پہ صبر سے کام لینا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، وہ بیمار تھے، ان کی بیماری طول پکڑ چکی تھی۔ جب ہم ان کے پاس گئے، بیٹھے تو بڑے مایوس نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتمنوا الموت لتمنیتہ، یہ ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو، لتمنیتہ، تو میں ضرور موت کی تمنا کر بیٹھتا۔ بیماری ایسی ہے۔ اس کے برعکس اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسی پریشانیاں جب آتی ہیں تو کیسی دعا کرنا، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ میری زندگی میں میری بہتری ہے تو مجھے زندہ رکھ، میری موت میں میری خیر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اس کے برعکس یہ دعا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور بڑھاپے کے تعلق سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے کا ایک مرحلہ
ارذل عمر کا ہے. ارذل عمر ایسی عمر ہے اعضاء جواب دے بیٹھتے ہیں، جسم گھلنے لگتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ذہنی اور دماغی توازن میں فرق آنے لگ جاتا ہے. اب کیا بولے خیال نہیں رہتا، کون کیا بول رہا ہے برابر سنائی نہیں دیتا، میں کس بات کا کیا جواب دے رہا ہوں احساس اس کا نہیں ہوتا، اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہارے کا ضرورت مند ہو جاتا ہے ایسی عمر میں. اور یہاں تک کہ اس بچے کے مانند ہو جاتا ہے جو بچہ اپنے پیدائش کے وقت ہر طرح سے مجبور اور کمزور ہوتا ہے. ایسی عمر سے اسلام کہتا ہے کہ پناہ مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نمازوں سے فارغ ہوتے 4 چیزوں سے آپ ضرور پناہ مانگتے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ بخیلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ارذل عمر کے مرحلے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اے اللہ دنیا کے فتنے اور قبر کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ارذل عمر کا مرحلہ بڑا ہی عجیب مرحلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی خدمت گزار بیزار آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. یہ بڑا بھیانک مرحلہ ہوتا ہے. اسی واسطے اس مرحلے سے پناہ مانگنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب آئیے اس کے بعد ان کے کچھ حقوق ہیں لوگوں کے اوپر. اس کے اندر پہلا حق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بوڑھے ہیں، اگر کسی کے گھر میں ایسے عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کو زحمت کا باعث نہ سمجھیں بلکہ ان کو برکت کا باعث سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور اتنا ہی نہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا اکرام کرنا، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا کہا. کیا کہا؟ ایمان کا تقاضا بتایا ان کی عزت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی تکریم اور ان کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارے اسلام کے ایمان کے طریقے پر نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجافع عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. اخرجہ ابو داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی عزت کرنا جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہوئے ہوں. کیا مطلب؟ مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا اور قرآن کا ماہر اس کے اندر غلو سے بھی کام نہیں لیتا ہے اور اسے منہ بھی نہیں موڑتا ہے، اس کی عزت کرنا اور انصاف پسند بادشاہ کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کے مترادف ہے. کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی عزت کے مترادف ہے. کہیں اس بات کو لے کر شرک کے دروازوں تک نہیں پہنچ جانا. ان کی اکرام کی حد کو بتایا گیا ہے، ان کے معیار کو یہاں پر بتایا گیا ہے. جیسے اور حدیثوں میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا میں دنیا میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کی، میں دنیا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اے رب العالمین کیفا وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار تھا، تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہی کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کی عیادت کیا ہوتا، اس کو کھلایا ہوتا، آج اس کا اجر تو میرے پاس پاتا. یہ اس قسم کی حدیثیں ہیں. تو مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کے مترادف ہے.
یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا حد درجہ احترام فرماتے، حد درجہ ان کی تکریم کرتے۔ آپ دیکھیں گے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا فتح مکہ کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام قبول کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں معلوم؟ لو اقررت الشیخ لاتیناہ، ارے شیخ کو زحمت کیوں دی، ہم خود ان کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ کون فرمایا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، بوڑھوں کا حد درجہ احترام فرماتے۔ اسی واسطے ہر معاملے میں ان کے مقام کو ملحوظ رکھنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ اگر کسی گھر میں عمر والے ہی، عمر رسیدہ لوگ ہیں تو ہر معاملے میں ان کا لحاظ رکھنا، ان کے مرتبے کا خیال رکھنا اور معاملات میں ان کو آگے بڑھانا، اس کی تعلیم دی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے آئے تھے، تعلیم کے لیے آئے تھے، اور 20 دن آپ کے پاس رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے آپ نے کئی نصیحتیں ان کو کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُعَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور تم میں بڑی عمر والا امامت کرائے، اس لیے کہ علم میں سب برابر ہیں، بڑی عمر والا امامت کرائے، بڑی عمر والے کو آگے بھیجے امامت کرانے کے لیے۔ جب علم میں سب برابر ہیں تو ان کے لحاظ کو، بڑوں کا خیال دیکھیے اسلام کہاں تک کر رہا ہے۔ اور چھوٹوں کو حکم دیا گیا، گھر کے اندر کوئی بات چیت چلتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، چھوٹوں کو یہ حکم دیا گیا اسلام میں کہ بڑوں کی موجودگی میں، بوڑھوں کی موجودگی میں، عمر رسیدہ لوگوں کی موجودگی میں تم کو بات نہیں کرنا ہے، بڑوں کو بات کرنے کا موقع دینا ہے۔ دیکھیے سہل بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسعود بن اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خیبر گئے، وہاں کے لوگوں نے دھوکے سے عبداللہ بن سہل کا قتل کر دیا، یہودیوں نے قتل کر دیا دھوکے سے۔ معاملے کی اطلاع دینے کے لیے حویصہ، محیصہ اور عبد الرحمن بن مسعود یہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، بیٹھے، آپ بھی بیٹھے ہیں، بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کا آغاز کیے، گفتگو شروع کی، جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، نہیں، بڑوں کو کہنے کا موقع دو، بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو۔ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بات کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ آپ کی تعلیمات کہ بڑوں کے احترام کے تعلق سے بالکل واضح ہیں۔ دیکھیے تیسرا حق ان کا یہ ہے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کی خدمت کیا جائے بڑھاپے میں، اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی دوسروں کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دکھ درد سنے، میرا کوئی سہارا بنے اور میرا کوئی شریک رہے میرے ساتھ، یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اسی واسطے تو زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اسی واسطے یہ دعا کی تھی، کیونکہ اولاد کو عصائے پیری کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے اولاد کو، اور اسی واسطے تو زکریا علیہ السلام وہ دعا کیے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے، میرا سر بھڑک اٹھا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، نا امید نہیں رہا، مجھے میرے مرنے کے بعد میرے قرابت والوں کا ڈر ہے، میرے رشتہ داروں کا ڈر ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے میرے پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے ایک وارث عطا فرما، میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ یہ کون؟ زکریا علیہ السلام کی دعا،
جو سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ اب آگے آئیے کہ معاملہ جو ہے بڑھاپوں کا، بوڑھے لوگوں کا یہاں تک جب ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر آتا ہے، اگر قرآن مجید کو غور سے دیکھیں تو ماں باپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ماں باپ کی خدمت پر ابھارتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان کے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ کس کے؟ ان کے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہ دونوں ماں باپ ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کی بات کرنا۔ پکارے زید، چیخ کے چلا کے آ رہا ہوں ایسا نہیں بولنا، جی ابو میں آ رہا ہوں، یہ ہے قولا کریما ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو، تواضع کے بازوؤں کو بچھا دو، عاجزی اور خاکساری کے بازوؤں کو ان کے اوپر بچھا دو۔ مطلب کیا ہے؟ ہر طرح سے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، ہر طرح سے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا، انکساری کا سلوک کرنا، تواضع کا سلوک کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا پڑھتے رہو، اے ہمارے پروردگار تو ان دونوں ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں بڑی شفقت سے ہماری پرورش کی ہے۔ اس آیت پہ آپ ذرا غور کیجئے، ماں باپ کیا جوان نہیں رہتے؟ ماں باپ پر جوانی کا مرحلہ کیا نہیں گزرتا؟ ضرور گزرتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر ان کے بڑھاپے کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ بڑھاپے میں تمہاری خدمت کے وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تمہاری ہمدردی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تم اولاد ہو، اولاد ان کی ہمدردی نہ کرے، غیر کرے گا؟ باہر والے کریں گے؟ کیا یہ ماں باپ اپنے بچوں کی کوتاہیوں کو باہر جا کے گنانا شروع کریں گے؟ لوگ سنیں گے بھی، سامنے ہمدردی کریں گے، پیچھے ہنسیں گے۔ کیا یہ زندگی کا اصول ہے؟ کیا یہ زندگی کا ضابطہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسی واسطے وہ ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بددعا بھی دے دی جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ حدیث اس طرح ہے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم یدخل الجنۃ۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو، ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے، برباد ہو اس آدمی، ہلاک ہو اس آدمی۔ کس کی بددعا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا۔ یہ کام بڑی بڑی آفتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بکریاں چرایا کرتی تھیں، بکریوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو یہ کام کر سکے، اس لیے کہ یہ کام
لڑکیوں اور عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا کام ہے یہ بکریوں کو چرانا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اور پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ یہ دو لڑکیاں بکریوں کو تھامے ہوئے سیراب گاہ سے، جانوروں کے سیراب گاہ کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس پہنچے، ان کی مشکل کو دریافت کیا اور ان کے معاملے کو حل کیا۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھر کے حالات وہ دو لڑکیوں سے پوچھتے، ان لڑکیوں نے جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کیا کہا ان لڑکیوں نے؟ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے انتظام ہم یہاں آئے۔ دیکھیے یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے دلائل ہیں۔ اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے یقیناً یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ایک آزمائش طلب معاملہ ہے، لیکن اس کے بڑے فضائل حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں اور یہاں تک بیان ہوئے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث کے اندر یہاں تک بتایا گیا ہے جو آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بڑی سے بڑی آفت کو بھی آن کی آن میں ختم کر دے گا۔ ان کے اوپر نازل ہونے والی بڑی سے بڑی بلا اور بڑی سے بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ لمحوں میں ہٹا دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے، تیز آندھی سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ چٹان ایک لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دھانے کو، اس کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا ایک ہی صورت ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نجات دے گا۔ یہ ایک ہی صورت ہے۔ ان تینوں میں سے ایک نے اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھا، اپنا آغاز اس طریقے سے کیا، وقت کافی ہو رہا ہے، اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی، اے میرے پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور بکریوں کو چرا کے شام میں گھر آ کر میں ان بکریوں کے دودھ سے میرے بوڑھے ماں باپ اور میرے بچوں کا کھانے پینے کا میں انتظام کرتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ اور جب بھی میں گھر آتا رات میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ سے سیراب کرتا، اس کے بعد میں میرے بچوں کا خیال کرتا۔ ایک دن شام میں چراگاہ سے واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ جب میں حسب معمول گھر پہنچتا ہوں اور معمول کے مطابق سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو دودھ پلانا چاہتا ہوں، سیراب کرانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے ہیں اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھا کہ ماں باپ سے پہلے میں بچوں کو سیراب کروں، اور میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ میرے بوڑھے ماں باپ کو نیند سے بیدار کروں۔ دودھ کا پیالہ لیے میں صبح تک کھڑا رہا۔ جب ماں باپ میرے بیدار ہوئے صبح میں، سب سے پہلے میں میرے ماں باپ کو سیراب کیا، اس کے بعد میں میرے بچوں کا خیال کیا۔ اے اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہوں تو مجھے نجات دلا دے۔ چٹان ہٹی اور یہ باہر نکل گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ بڑی بڑی آفتوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، لمحوں میں ختم کر دیتا ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اتنا سننے کے بعد لاپرواہی، غفلت، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے بے اعتنائی برتتے ہیں، دوریاں اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ورلڈ ایج ہاؤسز کے نام پر جو ادارے ہیں، بزرگوں کے گھر کے نام پر جو ادارے ہیں، وہاں پہ ان کے داخلے کروائے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ ماں باپ اپنی لاکھ مجبوریوں اور بے ساز و سامانیوں کے باوجود
ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی ہر تکلیف کو ہنستے کھیلتے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب مل کر وہ 2 بوڑھے جانوں کو سنبھال نہیں پاتے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں ان کو اپنے کرنے کے کام کیا کیا ہیں اس پر جٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمر رسیدہ لوگوں کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ وہ ان کے حقوق کو ہم ادا کریں، اور وہ بچے خاص طور پر جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی حد درجہ خدمت کریں۔ ماں باپ چاہے جس عمر میں بھی ہوں ان کی خدمت کرنا فریضہ ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ فرضیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے ہمیں اس کی کاہلی اور غفلت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔